دور میں اسلام کے نام پر مختلف مکتبہ فکر کے لوگ الگ الگ خیالات لیے ان کے حق ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور ان کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ ان میں سے ایک ہی جماعت حق پر ہے، باقی سب باطل اور گمراہ ہیں۔ ایسے ماحول میں عام مسلمان کو یہ فیصلہ کرنا کہ کون حق پر ہے بڑا مشکل کام ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ کنز الایمان۔ اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے جس شخصیت پر ہماری نظر جا کر ٹھہری ہے وہ شخصیت ہے مولانا عبدالستار حمدانی صاحب کی۔ آپ گجرات کے ایک صنعت کار ہیں۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم علماء دیوبند سے حاصل کی اور کئی سال ان کے گروہ سے وابستہ رہے، مگر جب حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے تو دل کی دنیا بدل گئی، فوراً توبہ کی اور سلسلہ رضویہ میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے علماء دیوبند کی کتابوں کا وسیع مطالعہ کیا، یہاں تک کہ آج مولانا اس سلسلے میں ایک ریسرچ اسکالر مانے جاتے ہیں۔ آپ نے علماء دیوبند کی 400 کتابوں سے تقریباً 4500 ایسی عبارتیں نکالیں جو گمراہ کن اور قابل اعتراض ہیں، نیز ان کے مصنفین کے گمراہ ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود آج مولانا موصوف اپنا قیمتی وقت نکال کر زینت اسٹیج ہیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ ہمارے سامنے علماء دیوبند کی کتابوں سے ان کی گستاخانہ، فحش اور گمراہ کن عبارتیں پیش کریں گے، پھر ہم فیصلہ کریں کہ یہ کتابیں ہمارے لیے کیا دیتی ہیں، یہ کتابیں ہمارے لیے کیا ہیں، ہدایت یا گمراہی، ہدایت یا گمراہی، ہدایت یا گمراہی۔ اچھا، میں مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ کیا قرآن لگتا ہے نا؟ اگر دور سے کوئی شخص دیکھے گا اس کتاب کو تو کیا سمجھے گا؟ قرآن شریف ہے، ایسا ہی لگتا ہے نا؟ دیکھو روشن دیکھو، لیکن حقیقت میں یہ کوک شاستر ہے۔ آپ نہیں مانیں گے، لیکن جب میں ان کے اوراق کھول کے ان کی عبارتوں کو میں آپ کو اسکرین پہ بتاؤں گا تب آپ بھی ان پہ لعنت کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسی عبارتیں چھاپی کیوں؟ تو یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم شرم اور حیا نہیں کرتا تو تیرے دل میں جو آئے وہ کر۔ اب جہاں بھی میری تقریر ہوتی ہے تبلیغ جماعت والے گروہ کے گروہ پولیس اسٹیشن پہ جاتے ہیں، ان کی کتاب میں یا گوشت المدد کہنا شرک ہے، کیا ہے؟ لیکن پولیس اسٹیشن پہ جا کے کہتے ہیں یا پولیس المدد، یا پولیس المدد۔ عبدالستار حمدانی نام کی ہم پہ مصیبت آ گئی ہے، اے پولیس مدد کر دو، تقریر پہ پابندی لگا دو۔ اب ان کو شکایت یہ ہے کہ عبدالستار حمدانی ہماری کتابوں کو پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ جناب والا، پہلے تو آپ نے یہ بات کہی کیوں؟ اور اگر کہی تو پھر اس کو لکھی کیوں؟ اور اگر لکھی تو پھر چھاپی کیوں؟ اور چھاپی تو پھر بیچی کیوں؟ اور بیچی اور ہم نے پڑھی تو آپ کو بری لگی کیوں؟ ارے حضرت، ہم تو یہ کہتے ہیں نہ لکھتے نہ رسوا ہوتے، جب چھپانا تھا تو چھاپا کیوں؟ اور چھاپ دیا ہو تو چھپاؤ گے کیوں؟ اب آپ کو یہ کتاب میں کیا کیا گرم مسالہ ہے چند لمحات کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو یہ یقین ہو جائے گا
کہ خدا جب دین چھین لیتا ہے عقلیں بھی چھین لیتا ہے. اب پہلے یہ کتاب ان کی ہے کہ نہیں اس کا پروف میں آپ کو دے دوں. سرکار نے حدیث اب مختلف حدیثوں میں بخاری شریف میں مشکات شریف میں علماء کرام کی ایک مقدس جماعت یہاں پہ جلوہ فروز ہے اور ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کچھ متن میں لفظش ہو تو آپ فوراً اصلاح فرما دیں. سرکار نے فرمایا ہے کہ وہ تو حق کے رونا صلاتکم اندا صلاتہم، وہ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. وہ سیامکم اندا سیامہم، اور ایسے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. یقرؤون القرآن، قرآن کو پڑھیں گے. ولا یتجاوز القرآن عن حناجرہم، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. اپنی جماعت والوں کو دیکھو بغل میں قرآن ہوگا. بس اسٹینڈ پہ گیا آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، ٹھیک ہے آدھا پارا پڑھ لیتا ہوں. جو بھی دیکھے گا آہا اللہ کا مقدس بندہ بس اسٹینڈ میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ریلوے اسٹیشن میں دیکھو تو قرآن کی تلاوت، ٹرین میں تلاوت. لیکن سرکار فرماتے ہیں یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. پھر فرماتے ہیں سرکار کہ ان کی زبانیں شہد کی طرح میٹھی ہوں گی، سر گٹائیں گے اور پاجامہ اونچا پہنیں گے. اب آپ کے سامنے دیکھو آپ کو ایک چابی اور بھی دیتا ہوں. آدمی آپ لوگ سوتے ہو، میں آڈینس سے پوچھتا ہوں آپ سوتے ہیں؟ سوتے ہیں نا الحمدللہ. سونے میں کبھی خواب آتا ہے؟ اچھا خواب بھی آتا ہے، ڈراؤنا خواب بھی آتا ہے اور برا خواب بھی آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آدمی کو برا خواب آتا ہے تو کیا وہ محفلوں میں بیان کرتا ہے؟ کتابوں میں چھاپتا ہے؟ عام موالی بھی نہیں کرتا نا. لیکن جو مولوی ہے، مولوی کا دعویٰ کرتا ہے وہ ایسے گندے خواب دیکھتے تھے اور پھر وہ خواب کو کتابوں میں چھاپتے تھے. اچھا میں آپ سے ایک سوال اور پوچھتا ہوں. آپ نے کسی دلہن کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ بہت صحیح. کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں مہندی ہوتی ہے، سر پہ چنگری ہوتی ہے، کان میں بالیاں ہوگی، ناک میں نتھنی ہوگی، 16 سنگار رچائی ہوئی ہوگی. لیکن آپ نے کبھی ایسی دلہن کو دیکھا ہے ہاتھ میں کنگن ہو، سر پہ چنگری ہو، کان میں بالیاں ہو، ناک میں نتھنی ہو اور ساتھ میں لمبی داڑھی بھی ہو؟ ایسی دلہن دیکھی ہے؟ نہیں. دیکھنی ہے؟ جلد صفحہ 289. داڑھی والی دلہن دیکھنے لیے تیار ہو. صفحہ 289. اب گنگو ہی اپنا خواب بیان کرتا ہے. ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ مولوی قاسم عروس کی شکل میں ہے، عروس کی صورت، عروس بولتے ہیں دلہن کی شکل میں. اب تصور تو کرو مولوی قاسم نانوتوی جب دلہن بنا ہوگا کیسا لگتا ہوگا. چہرے پہ اتنی لمبی داڑھی ہوگی، ہاتھ میں مہندی ہوگی، ہاتھ میں کنگن ہوگے، کان میں بالیاں ہوگی، ناک میں نتھنی ہوگی، سر پہ چنگری ہوگی. کیسا ڈیکوریشن ہوگا اس کا، اور ساتھ میں لمبی لمبی داڑھی بھی ہوگی. تو رشید احمد گنگوئی کہتا ہے میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی قاسم صاحب عروس کی صورت میں ہے اور میرا ان سے نکاح ہوا. بلی کے خواب میں چھچرے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سو جس طرح، اب آگے سنو، سو جس طرح دونوں شوہر میں ایک کو دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے اس طرح ان سے مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. لگتا ہے خواب دیکھنے کے بعد نایا ضرور ہوگا. اب تو خواب کی بات ہے. دیکھو خواب تو آدمی کو آتا ہے، خواب پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے. لیکن آپ کو میں ایک جھانکتے کی بات بتاؤں. یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے حکایات اولیاء، یعنی کہ ولیوں کی حکایت ہے. یہ کون؟
देवबंद के सब मौलवियों के उसमें तज़किरे लिखे हुए हैं। किसके लिखे हुए हैं? देवबंद मौलवियों के। अब इसके मुसन्निफ हैं मौलवी अशरफ अली थानवी, शाये करने वाले कुतुब खाना नई मियाँ, देवबंद। सफा नंबर 307, हिकायत नंबर 305 है। सफा नंबर 307, हिकायत नंबर 305। एक दफा धीमी गति के समाचार सुन लो। एक दफा गंगो की खानका में मजमा जमा था। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना कासिम नानोतवी दोनों के मुरीद और शागिर्द जमा थे और ये दोनों हजरात भी मजमा में तशरीफ फरमा थे। माहौल देख लिया, शागिर्द भी हैं और उस्ताद भी हैं, मुरीद भी हैं और ये दोनों हजरत भी। लेकिन जो मोहब्बत होती है ना, उस पर माहौल का असर नहीं आता। गंगोही की दिल में मोहब्बत का दरिया जोश मार उठा। अब बड़ा मजमा है। अब ये बेशर्मी की हद तो देखो कि हजरत गंगोही ने हजरत नानोतवी से मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, मियाँ जरा लेट जाओ। क्यों? अब वो तो वही जाने। हजरत नानोतवी को शर्मा से गए, अरे भरी मजलिस में मेरा महबूब मुझे हुक्म करता है, मोहब्बत का तकाजा तो यही है कि मेरे महबूब के हुक्म की तामील करो, लेकिन वह मजबूरी, मजमा है, मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं, क्या सोचेंगे? तो शर्मा गए। लेकिन गंगोही साहब ने तो ठान के रखा था, आज तो लेटा के रहूंगा। वो कहते हैं कि ददामद हुई हश्र में जिनके बदले जवानी की दो चार नादानियां थी। मगर हजरत ने फिर फरमाया, नहीं लेटो, दिल चाहता है तुम्हारे साथ लेटने को। तो बहुत अदब के साथ लेट गए। कितना फरमा बरदार महबूब है कि लेट तो गया लेकिन अदब के साथ। यहाँ अदब है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अदब की बात आती है तो कहते हैं कि अदब की कोई जरूरत नहीं है, इनकी ताजीम ऐसे करो जैसे कि बड़े भाई जी के भाई की ताजीम करते हैं। और लेकिन यहाँ लवातत करते हैं तो वहां भी अदब। अदब के साथ चीत लेट गए। फिर हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पे रख दिया, जैसे कोई आशिक के सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। वो ऐसी बात हुई ना कि कब से सुलग रही है जवानी की गर्म रात, जुल्फे बिखर कर मेरे पहलू में आई है। वो एक रात आके जो मेहमान हो गए, पूरे तमाम उम्र के अरमान हो गए। गंगोही साहब के अरमान पूरे हो गए। जब तक मिले न थे तो जुदाई का था मलाल, अब ये मलाल है कि तमन्ना निकल गई। तो लिखा है कि जैसे कोई आशिक के शादी अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। मौलाना हरचंद फरमाते हैं, मियां क्या कर रहे हो, ये क्या कहेंगे? तो गंगोही ने कहा, लोग कहें तो कहने दो। ऐसे तो बेशर्म थे। हमें ईमान के साथ ये सवाल करता, मसलक के आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो पे पुख्तगी के साथ कायम रखते हुए मदीना तैयबा में मौत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी यही तमन्ना है। लेकिन एक अशरफ अली थानवी के खलीफा थे, उनका नाम था ख्वाजा अजीजुल हसन। क्या नाम था? ख्वाजा अजीजुल हसन। अशरफ अली थानवी का सच्चा आशिक था। उसने अशरफ अली थानवी की सवाने हयात लिखी है, उसका नाम है अशरफुस सवाने। और एक उसने और किताब लिखी है, अशरफुस सवाने 3 जिल्दों में है, और एक किताब उसने लिखी है खातिमतुस सवाने जो 1 जिल्द में है। और इलावा अजीजुल हसन साहब ने अशरफ अली थानवी के मलफूजात को जमा किया है, उस किताब का नाम है हुस्नुल अजीज। वो किताब भी 4 जिल्दों में है। आप लाइए अशरफुस सवाने जिल्दोम सफा 28 निकालो। जिल्दोम सफा 28। पहले टाइटल बताओ।
देखो अशरफ उस-सवा ने हकीमुल उम्मत हजरत थानवी की मुस्तनद सवान हयात मुसन्निफ है ख्वाजा हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन गौरी मजजुब अज अकाबिर खुलफाए हकीमुल उम्मत थानवी। छापने वाले हैं इदारा तालीफात अशरफ या थाना भवन जिला मुजफ्फरनगर यूपी। इस किताब की जिल्द 2 सफा नंबर 28 की एक इबारत आपके सामने पेश करता हूँ। सफा 28 निकालो। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, फिर वापस याद दिलाता हूं, हर मोमिन मुसलमान की क्या तमन्ना होती है? अल्लाह तबारक व तआला ईमान के साथ मसलक आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु पे पुख्तगी के साथ कायम रखते हुए मदीना तैयबा में मौत अता फरमाए। या ये तमन्ना होती है कि अल्लाह हमारी जिंदगी में हमको तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस दयार दिखा दे, या सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का मुकद्दस आस्थाना दिखा, यही तमन्ना होती है ना जी। लेकिन थानवी साहब का जो खलीफा है ख्वाजा अजीजुल हसन, उसने एक मर्तबा एक अजीब और गरीब तमन्ना की। हटाओ। अब ख्वाजा देखो बहुत गौर के साथ इस इबारत को पढ़िए। एक बार इसको मोहब्बत के जोश में हजरत वाहला से बहुत झिझकते और शर्माते हुए दबी जबान से अर्ज किया कि हजरत एक बहुत ही बेहुदा ख्याल दिल में बार बार आता है। यानी कि अब देखो मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि वो खुद कहता है कि मेरा जो ख्याल है वो बेहुदा है। क्या है? बेहुदा है। और जिसको जाहिर करते हुए भी निहायत शर्मदामिंदी होती है, ऐसा खराब ख्याल है कि जिसको जाहिर करते हुए भी शर्म महसूस होती है। हजरत वाला उस वक्त नमाज के लिए अपनी सहदरी से उठकर मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जा रहे थे। कौन सा वक्त था? नमाज का। जब आदमी अल्लाह की इबादत के लिए जाता है, जब आदमी अल्लाह को सजदा करने के लिए मस्जिद की तरफ जाता है, उस वक्त उसका दिल कितना साफ होता है, उसकी तमाम तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ मरकूज होती है कि चंद लम्हात के बाद मैं अपने रब्बे कायनात, अपने खालिक कायनात, अपने रब्बे करीम की इबादत में मशगूल होने वाला हूं। तो वो पहले ही से अपना जहन इबादत के लिए तैयार करता है, वो मेंटली इबादत के लिए मुस्तैद हो जाता है। लेकिन यहां तो देखो जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए और ख्याल क्या आता है? थानवी भी नमाज के लिए जा रहा था। देखो अब सोचो, इसके खलीफा ने खुद ने कहा कि मेरा ख्याल बेहुदा है, ऐसा बेहुदा है कि जिसको बयान करते हुए भी शर्म महसूस होती है। तो थानवी को क्या कहना चाहिए कि ऐसा शर्मिंदा ख्याल नमाज के बाद बयान करना। इस वक्त नमाज का वक्त है मालूम नहीं है, लेकिन थानवी साहब वाह वाह, इनके दिल में भी कुछ कुछ होने लगा। तो थानवी ने क्या कहा? फरमाया कहिए कहिए, जल्दी कह दो। उसको ऐसा होगा, ऐसा कौन सा ख्याल है बिल्ली के ख्वाब में छिछरे। अहकम ने न्याय गायत शर्म से सर झुकाए हुए अर्ज किया कि मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता है कि काश में औरत होता और हुजूर के निकाह में। तौबा तौबा, ला हौल वला कुव्वता बिल्लाह। अब तमन्ना की तो ये क्या तमन्ना की? थानवी वधू बनने की, मिसिस थानवी बनने की। अब इन दाढ़ी वालों को क्या हो गया था? एक दुल्हन बन रहा है और एक बीवी बनने की तमन्ना कर रहा है जी। हकीकत में दाढ़ी और जुबे को इन लोगों ने बदनाम करके रख दिया। सही है। तो क्या कहता है कि अशरफ अली थानवी से उसका खलीफा ये कहता है कि हजरत काश में औरत होता और मैं आपकी बीवी होता तो थानवी को डांटा जाए, कमबख्त ऐसा ख्याल करता है। इसके बजाय थानवी को भी दिल की भांति मिली, खाना पसंद था और हकीम ने भी वही तजवीज कर दिया, जिसको गुजराती में कहते हैं कि भावतू हो तो अने वैदे चींधियों। इस इजहार मोहब्बत पर
حضرت والا غایت درجہ مسرور ہوا ہے، خوش ہو گیا کہ واہ اپنا بھی تو کوئی یار امپورٹنس ہے یار، آدمی جیسا آدمی عورت ہو کر میری میسج پڑھنے کی تمنا کرتا ہے. آئی ایم ہینڈسم، آئی ایم اسمارٹ. اور بے اختیار ہنسنے لگے اور یہ فرماتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے، یہ آپ کی محبت ہے، ثواب ہوگا ثواب ہوگا. دیکھیے یہ کتاب دور سے تو لگے گا جیسے قرآن شریف رکھا ہوا ہے، نام موٹا، درشن اونچا مکان، پھیکا پکوان. اس کے ہیڈنگ دیکھو، قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی کے سینکڑوں مسائل کا حکیمانہ حل، ملفوظات حکیم الامت، دل چارم قسط چارم، الافادات الیومیہ من الافادات القومیہ، مسلسل ترتیب کی قسط نمبر 19، مجدد ملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ باہتمام نسیم احمد ناصر، ادارہ فکر اسلامی دیوبند یو پی. صفحہ نمبر 127. اوپر جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، میرے حیدرآبادی ماموں صاحب وہ ایک آزاد درویش تھے. کون کہتا ہے؟ اشرف علی. ہاں اب دوسرا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا اور یاد آیا. کیا لکھتا ہے؟ اشرف علی تھانوی کا ایک ماموں تھا جو حیدرآباد میں رہتا تھا. کہاں پہ؟ تو اشرف علی تھانوی اپنے اس حیدرآبادی ماموں کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا اور یاد آیا. حیدرآباد سے اول بار کانپور تشریف لائے تو چونکہ جڑے بنے بہت تھے، ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے. یعنی کہ جب حیدرآباد سے پہلی مرتبہ میرا ماموں کانپور آیا تو ایک دم جلال میں تھا. کیا تھا؟ اور ان کی باتیں سن کر لوگ بہت متاثر ہوئے. عبد الرحمان خان صاحب مالک بتوا نظامی بھی ان کو ملنے کے لیے آئے. نظامی پریس کا مالک عبد الرحمان صاحب بھی اشرف علی تھانوی کے ماموں کو ملنے کے لیے آیا اور ان کے حقائق و معارف سن کر بہت متقد ہو گئے. عرض کیا کہ حضرت واعظ فرمائیے تاکہ سب مسلمان متنفع ہوں. تو جب اشرف علی تھانوی کے ماموں کے پاس عبد الرحمان صاحب آئے تو تھانوی صاحب کے ماموں کی حکیمانہ اور درویشانہ بات سن کر بہت معتقد ہو گئے اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ باتیں حضرت کمرے میں، بند کمرے میں، چار دیواری کے درمیان بیان فرماتے ہیں، اگر انہی باتوں کو حضرت عام مجمع میں واعظ میں بیان فرما دیں گے تو لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت واعظ فرمائیے. ماموں نے اس کا جواب عجیب آزادانہ رندانہ دیا. کہا کہ خان صاحب میں اور واعظ صلح کا کھجا وہ من خراب کھجا. تو انہوں نے تواضع کی بنا پر کہا کہ کہاں سدھرنے والا اور کہاں بگاڑنے والا، میں کہاں سے واعظ کروں گا. پھر جب اصرار کیا، لیکن وہ خان صاحب عبد الرحمان خان صاحب نے تو ٹھان لیا تھا کہ آج تو کچھ بھی ہو جائے ان کو رضامند کر کے ہی جانا ہے، ان کا واعظ پبلک میں کرانا ہی ہے. تو کہا کہ ہاں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں اس کا انتظام کر دو. اب میں آپ کو معاف کرنا تھوڑی ہٹ کے بات کرتا ہوں. اب سمجھ لو کہ بمبئی میں کوئی مقرر آ گیا اور ہمارے نصیر بھائی کو ان کی تقریر پسند آ گئی. تو کل حضرت کی ٹرین سے ٹکٹ تھی صبح کی گاڑی سے اور حضرت ناصر صاحب پہنچے تقریر کے بعد کہ حضرت کل بھی ایک واعظ کر دو. تو بولا نہیں مجھے تو کل جانا ہے، میری ٹرین کی ٹکٹ بھی بک ہے، لیکن یہ اڑ گئے نہیں حضرت واعظ کرانا ہے. تو کہتے کہ نہیں ہاں آپ انتظام کر دو تو میں رک سکتا ہوں. تو انتظام کیا ہوگا کہ بجائے ٹرین کے پی لین سے چلے جائیں گے. آدمی یہی سوچے گا نا کہ بھائی حضرت کو ہم ایک واعظ کے لیے روکتے ہیں تو بہت تو ٹرین کے بجائے پلین کی ٹکٹ کا انتظام کرنا پڑے گا. تو خان صاحب کو تو واعظ کرانا تھا عبد الرحمان خان صاحب کو، تو تیار ہو گئے. عبد الرحمان خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے،
समझे कि ऐसा तरीका क्या होगा कि जिसका इंतजाम न हो सके। तो उन्होंने थानवी के मामू को कहा कि हजरत हाँ ठीक है, जो आप कहते हैं वो शर्त कबूल है, लेकिन कहिए तो सही वो शर्त क्या है। अब सुनो, देखो अब खास सुनना। बहुत इख्तियार के साथ पूछा कि हजरत वो तरीका खास क्या है। मामू साहब बोले कि मैं बिल्कुल नंगा होकर बाजार में होकर निकलूं, इस तरह से कि एक शख्स तो आगे से मेरा उजवे तनासुल को पकड़कर खींचे और दूसरा पीछे से उंगली करे और साथ में लड़कों की फौज हो और वो ये शोर मचाते जाएं, भड़वा है भड़वा, भड़वा है भड़वा। उस वक्त में हकाइक वो मारी बयान करूं कि क्योंकि ऐसी हालत में तो कोई गुमराह ना होगा, लोग समझेंगे कि कोई मस्करा है। ये वाज करने की शर्त। नंगा होके निकले, एक आदमी आगे से खींचे, एक पीछे से उंगली डाले और साथ में लड़कों की फौज हो और ये शोर मचाए, भड़वा है भड़वा, भड़वा है भड़वा। और ऐसी हालत में थानवी के मामू हकाइक को बाहर बयान करेंगे, ये इनकी शर्त है। वो तो पागल थे, मजजूब थे, जो भी थे, लेकिन अशरफ अली थानवी की अकल क्या घास चलने गई थी कि उन्होंने अपने मामू का ऐसा बेहुदा वाकया अपनी किताब में छाप मारा। अच्छा, एक इबारत ऐसी है, मैंने पहले इरादा किया था मैं वो बयान करूंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ सफेद दाढ़ी वाले मेरे बुजुर्ग हजरात हैं, लिहाजा कुछ शर्म आती है। इबारत का महासल ये है कि इन लोगों ने औरत की शर्मगाह पे रोटी लगा लगा के खाई और किताब में लिखा कि न तो नमकीन लगी, न तो खट्टी लगी, न तो मीठी लगी। इबारत है, किसी को भी देखना हो तो बाद में आके देख सकता है, लेकिन आपको एक दूसरी चुटकुलेबाज की इबारत बताता हूं। किताब का नाम है कमालाते अशरफिया। इसका जो मुसन्निफ है अशरफ अली थानवी का खलीफा मौलवी मोहम्मद ईसा इलाहाबादी खलीफा हकीमुल उम्मत। शाये करने वाले हैं इदारा तालीफात अशरफिया, थाना भवन, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी। इसका बाब 2, सफा नंबर 416, मलफूज नंबर 1004, महफूज नंबर 253। लिखा है, लोग तो कैफियत के पीछे पड़े हुए हैं और लिज्जत के तालिब हैं। है तो फहोश बात, मगर मैं तो इस लिज्जत की तलब पर यह कहा करता हूं कि अगर मजे ही की ख्वाहिश है तो मियां मजा तो मजी में है। बीवी को बगल में लेकर बैठ जाओ, चूमो, चाटो, मजी निकलेगी, बहुत मजा आएगा। ये देखो इस्लामी तालीम, ये है तबलीग जमात का हकीमुल उम्मत, जिनके ऊपर आज तबलीग जमात के लोग नाच करते हैं कि हमारा हकीमुल उम्मत था, मुजद्दिद मिल्लत था हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी। लेकिन इस अशरफ अली थानवी की जो आपने बहिश्ती ज़बर किताब जो आगे पहले आपको बताई थी, इसको ये लोग बोलते हैं कि हजरत की जिंदगी की माए नाज किताब है। क्या है? अब देखो, ये किताब अशरफ अली थानवी ने औरतों के लिए लिखी है। किसके लिए लिखी है? अब इसमें क्या क्या बताया मालूम है? ज़ौफ़े बा और सूरत का इन बयान। अब किसकी वजाहत करते हुए भी शर्म आ रही है। वो आदमी की अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है और जल्दी डिस्चार्ज होता है ना, उसका बयान। फिर ज़ौफ़े बा के लिए चंद दवा और ग़िज़ाओं का बयान। हलवा मुकव्वी बा, वो मुगल्लिज़ मनी को गाढ़ी करने वाला। अब देखो, ये सब दिखता है ना, यही भरा हुआ है, ये सब यही कोक शास्त्र भरा है। अब एक नुस्खा ये बताया, देखो आप पढ़ लो। तिला मुकव्वी, आसाब और उज़्वों में दराजी, वो फड़ भी लाने वाला। किसी का उज़्व पतला है, छोटा है, तो लंबा कैसे करना, जाड़ा कैसे करना, उसका अब इसमें लिखा क्या क्या है मालूम है? कब्रिस्तान से 7 कीड़े को पकड़ को लाओ, उसको मारो, उसको तेल बनाओ और उस पे लगाओ। औरतों को ये हिदायत दिया है, उस पे पत्ते बांधो। तो क्या औरतें यही काम करा करें? अशरफ अली थानवी के मामू का एक मुरीद था। आप देखो वाकया सुनो। हाजी साहब, मैं आपकी खास तवज्जो, अब्दुल खालिक साहब। अशरफ अली थानवी का एक मामू था
تھانوی صاحب کے ماموں کے ایک پیر تھے. کیا تھے؟ وہ پیر صاحب کے پاس رات میں رندیاں آیا کرتی تھی. تو تھانوی کے ماموں کا پیر بھائی ایک دن اشرف علی تھانوی کے ماموں سے ملا. اب مثال کے طور پر سمجھ لو کہ کوئی آدمی ایک مسجد کا مقتدی ہے اور اس کو مثال کے طور پہ پتا چلا کہ امام صاحب تو روز رات کو جوا کھیلنے جاتے ہیں اور اس کو پتا چل گیا تو وہ دوسرے مقتدی کو اطلاع دے گا کہ دیکھو امام صاحب کے متعلق ہم نے یہ سنا ہے. اس کی ایک اخلاقی فرض ہوتا ہے کہ بھائی اس کو متنبع کر دے کہ بھائی میں تو اب اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا لیکن تو بھی نماز پڑھنا چھوڑ دے. تو اشرف علی تھانوی کے ماموں سے اس کے پیر بھائی نے اپنے پیر کے متعلق ایک بات سنائی. اب عبارت کو آپ پڑھیے. ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس سے کچھ حاصل کرنا ہو یہ دیکھ لے کہ میرے کام کا بھی ہے یا نہیں, وہ چاہے قابل نہ ہو. ہے نا اشرف علی تھانوی کیا کہتا ہو کہ ہمارے سے اگر تمہارا تعلق ہے اور ہم تو چاہے ایسے ہیں لیکن یہ دیکھ لو ہم تمہارے کام کے ہیں یا نہیں, قابل ہو یا نہ. میرے ایک ماموں صاحب نے اپنے ایک شیخ کی حکایت بیان کی جو کامل تو نہ تھے مگر صادق تھے, یعنی کہ دکاندار نہ تھے اور لوگوں میں ان کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں تھیں. بعض کا خیال ان بزرگ کے متعلق یہ تھا کہ ان کے پاس روپیہ بہت آتا ہے, حجرہ میں مدفون ہوگا, اسی ہی بنا پر ان کے انتقال کے بعد ان کا حجرہ کھدوا گیا کہ شاید روپیہ جمع ہو. بعض کا خیال تھا کہ ان کے پاس رات کو رنڈیاں آتی ہیں. غرض کے اس قسم کے خیال ان کے متعلق لوگوں کے تھے. ایک شخص نے ماموں صاحب سے کہ جو کہ ان کے مرید تھے, آپ دیکھو اصل واقعہ اب آ رہا ہے. اشرف علی تھانوی کے ماموں کو اشرف علی تھانوی کے ماموں کے پیر بھائی نے کیا کہا کہ پیر کے متعلق کچھ خبر بھی ہے. پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ سب کو ان کے پاس رنڈیاں آتی ہیں. اب اگر کوئی شخص کے پاس اس کا پیر بھائی آ کر یہ کہے کہ جناب ہم جس کے مرید ہیں وہ ہمارے پیر صاحب کی تو یہ حالت ہے کہ پیر صاحب کے پاس رات میں رنڈیاں آتی ہیں, تو وہ مرید کیا کرے گا؟ فوراً بیگ کو توڑ ڈالے گا یا نہیں توڑ ڈالے گا؟ لیکن یہاں تھانوی کا ماموں کیا کہتا ہے؟ خدا تم کو جزائے خیر دے. کیا بولتا ہے؟ بڑی عجیب بات سنائی مجھ کو. پیر صاحب کے متعلق بہت عرصے سے ایک شبہ تھا, وہ آج آپ کی وجہ سے جاتا رہا. وہ شبہ یہ تھا کہ پیر صاحب نے کسی وجہ سے نکاح نہ کیا تھا. اس سے میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ بزرگ انین ہوں. اب تھانوی کا ماموں کیا کہتا ہے؟ جب تھانوی کے ماموں کے پیر بھائی نے تھانوی کے ماموں سے کہا کہ ہمارے پیر صاحب کے پاس رات میں رنڈیاں آتی ہیں, تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے, تم نے میرے دل کا ایک بہت بڑا شبہ نکال دیا. وہ شبہ یہ ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے کسی وجہ سے نکاح نہیں کیا تھا, تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ بزرگ انین ہیں. کیا ہیں؟ چھکا, نامرد, پونے 8. اب دیکھو اب بات کہاں کی کہاں ہو جاتا ہے. اور حالت یہ ہے کہ یہ حضرات وارث ہوتے ہیں انبیاء کے, اور انبیاء ہر پہلو سے کامل ہوتے ہیں. ان کمالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرد ہوں. تو کیا کہتا ہے کہ ہمارے پیر ہیں وہ تو نبی کے وارث ہیں, اور نبی کا وارث ہوتا ہے وہ تو کامل ہوتا ہے, کیونکہ تمام انبیاء مرد تھے اور ہمارے پیر صاحب نے نکاح نہ کیا تھا, تو یہ نام مرد ہیں. ایسا مجھے شبہ ہوتا تھا, لیکن جب آپ نے بتایا کہ پیر صاحب کے پاس رنڈیاں آتی ہے تو پتا چلا, معلوم ہوا کہ پیر کامل ہے. دیکھو لکھا ہے پیر کامل ہے, انین نہیں ہے. اب رہا یہ سوال, دیکھو رنڈیوں کی بات, اب رہا یہ کہ
رنڈیاں آتی ہیں یہ تو ایک گناہ ہے. گناہ چاہے کرے لیکن پیر صاحب کامل ہونا چاہیے, ایسا نہیں چلے گا. اب رہا یہ کہ رنڈیاں آتی ہیں یہ ایک گناہ ہے تو اس گناہ سے توبہ کر کے پاک صاف ہو جائیں گے. جہاں اس طرف کہہ کر اللہم اغفر لی کہا اس طرف صاف ہو گئے. یعنی کہ رنڈیوں کے ساتھ حرام خوری کرنا, زنا کرنا یہ کوئی اہم بات نہیں ہے, یہ تو معمولی بات ہے, یہ تو گناہ ہے. بس یہ صاف اللہم اغفر لی کہیں گے صاف ہو جائیں گے. لیکن رنڈیاں آتی تھی اور ان کا کمال ہے تو اب بس یقین ہو گیا کہ الحمدللہ ہم کامل پیر کے مرید ہیں. دیوبندیوں کے ایسے تو پیر ہوا کرتے ہیں. تمہاری تمام ایڈیشن کی عبارتیں ماں صفحہ نمبر یاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں صرف یہ کہنا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ فلاں دفترے کی چھپی ہوئی ہے, بس اتنا کہو. میں آپ کو یہاں سے کہوں گا کہ آپ اس کا فلاں صفحہ نمبر کھول کے دیکھو. تو وہ جناب بہت سی جو ہے لے کھڑے ہوئے. میں نے بولا جناب پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں یہ کتاب کتنے سال سے ہے؟ تو کہا کہ 20-22 سال پہلے ہمارے والد صاحب دہلی گئے تھے تو وہاں سے لائے تھے. یہ بہت سی جو میں نے کہا آپ کا کتاب کا فلاں صفحہ نمبر کھول کے دیکھو. اور میں نے اپنی یہ کتاب کو کھول کے دکھایا, دونوں کی عبارت تھے. میں نے بولا آپ بولو میں نے چھاپی ہے یا آپ کی چھپی ہوئی ہے؟ تو دوسرے دن پھر یہ گئے آپ ڈاکو تو حضرت اس نے تو ہمارے گھر میں کتاب تھی اس میں سے عبارت نکال کے ڈال دی, دکھا دی. تو کہتے ہاں یہ ایسا ہے کہ انگریز گئے تھے نا, انگریز تھے نا, انہوں نے یہ عبارتیں چھاپ دی ہیں. تو میں نے کہا کہ جناب انگریز گئے اس کو 50 سال ہو گئے اور وہ جناب جو کل کتاب لے کر آئے تھے وہ ان کے گھر میں 20-22 سال پرانی ہے اور ہمارے پاس یہ جو کتاب ہے یہ ابھی کی چھپی ہوئی ہے. تو آپ کو کیا اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ 50 سال پہلے انگریز جو عبارتیں آپ ڈال گئے اسی کو آپ واپس چھاپ رہے ہو؟ پھر تیسرے دن گئے تو کہتے ہاں عبارتیں تو اپنی ہے لیکن وہ ہمدانی جو سمجھاتا ہے نا وہ غلط سمجھاتا ہے. اب میں کیا غلط سمجھاتا ہوں میں آپ کو عبارت بتاتا ہوں. اب دیکھیے مولوی الیاس کاندھلوی صاحب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں. کیا عام کرنا چاہتے ہیں؟ تعلیم کو. اور یہ جو کتاب ہے بہشتی زیور, دیکھو آپ دیکھو واپس, اس کتاب کے لیے تبلیغ جماعت والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت مولانا تھانوی صاحب کی زندگی کا عظیم شاہکار ہے. ہم تبلیغ جماعت والوں کو پوچھتے ہیں کہ جناب آپ مولوی اشرف علی صاحب کو مجدد میں شمار کراتے ہیں تو آپ ذرا یہ تو بتائیے ان کا تجدیدی کارنامہ کیا ہے؟ تجدید ہے. اچھا بہشتی جو اشرف علی صاحب کا ایسا عظیم کارنامہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اشرف علی صاحب تھانوی کو مجدد کہتے ہیں. بے شک بے شک. بولا جناب یہ تو بتائیے کہ یہ کتاب تھانوی صاحب نے کن کے لیے لکھی ہے؟ عورتوں کے لیے لکھی ہے. کن کے لیے لکھی ہے؟ عورتوں کے لیے. واہ, عورتوں کو ہم جہنم میں دیتے ہیں. اچھا کیوں؟ بولے اس میں ہر چیز کا بیان ہے. اب اس میں کیا کیا بیان ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے. پہلے میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں, میں آپ پورے مجمع سے سوال کرتا ہوں. آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں. کیا کھڑے ہیں؟ دیکھیے یہ تقریر نہیں ہے جناب. اب درخت کے اوپر یہ کالا کالا بیٹھتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں. اب کوے نے اوپر سے پاخانہ کیا اور آپ کی انگلی پہ گرا. کیا پہ گرا؟ اب آپ کیا کرو گے؟ اس کو دھوئیں گے نا, تو کیا کریں گے؟ اور لیکن تھانوی صاحب کو پوچھو کہ جناب تھانوی صاحب کوے نے بیج کیا, ہماری انگلی پہ نجاست لگ گئی, کیا کریں؟ تو تھانوی صاحب فرماتے ہیں ہاتھ میں کوئی نجیس چیز لگی تھی اس کو
کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جائے گا. پہلے میں آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ ایک آدمی ہے, کیا ہے؟ اس کا نام ہے مسٹر ایکس. کیا ہے؟ مسٹر ایکس کی شادی 1991 میں ہوئی. کب ہوئی؟ 1991 کی جنوری میں ہوئی. کب ہوئی؟ اور مسٹر ایکس 1992 کی مارچ میں امریکہ چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ اور 1992 مارچ کے بعد وہ جون 1997 تک گھر نہیں آیا. کب نہیں آیا؟ کب سے نہیں آیا؟ 1992 سے 1997 تک گھر نہیں آیا. اور 1997 کی مارچ میں اگر اس کے گھر پہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو کس کا ہوگا؟ حرام کا ہوگا نا, کیونکہ وہ تو 5 سال سے وہاں بیٹھا ہے امریکہ. لیکن تھانوی صاحب بولتے کہ نہیں, حرام کا نہیں. دیکھو یہ کتاب کا نام ہے بہشتی زیور. اس کے مصنف ہیں مولوی اشرف علی تھانوی. چائے کرنے والے ہیں ربانی بک ڈپو دہلی. صفحہ نمبر نکالو 240. وہ گرین والی بعد میں پڑھیں گے, پہلے لال والی پڑھو. لال والی دکھاؤ, گرین والی ڈاؤن کرو, گرین والی ڈاؤن کرو. ہاں بس. اب دیکھو مسئلہ جب گاڑی کو روکو پہلے. میاں پردیش میں ہے اور مدت ہو گئی, برسیں گزر گئے, برسوں کے برس گزر گئے, گھر نہیں آیا اور یہاں لڑکا پیدا ہو گیا, تب بھی وہ حرامی نہیں, اسی شوہر کا ہے. البتہ اگر وہ خبر پا کر انکار کرے گا تو لعان کا حکم ہوگا. یعنی کہ اگر وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, 5 سال سے وہ گھر پہ نہیں آیا اور 5 سال کے بعد اس کو ادھر سے ٹیلی فون کیا کہ آپ کے گھر پہ چاند کا راجکمار پیدا ہوا ہے, تو وہ تو تعجب کرے گا کہ میں 5 سال سے یہاں بیٹھا ہوں, وہاں راجکمار کیسے پیدا ہو گیا. وہ انکار کرے گا تو فیملی کے بعد اگر وہ انکار کرے گا تو اس کو لعان کرنا پڑے گا. لعان کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر لعان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ خبر پا کر یہ کہے, انکار کرے اور یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے, یہی لعان کا مسئلہ ہے نا. اب بولو کیا آپ کہتے ہو؟ ہم تو اس کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ میاں تبلیغ میں اور بیگم پبلک میں. سیدھی بات, 5 سال سے امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور 5 سال سے ہندوستان نہیں آیا اور بمبئی کے ناخدا محلے میں اس کے گھر پہ بچہ پیدا ہو گیا, تو تھانی صاحب کہتے ہیں نہیں وہ امریکہ والے شوہر کا ہے. ارے وہ 5 سال سے ادھر بیٹھا ہوا. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ میاں تبلیغ میں اور بیگم پبلک میں. اب ذرا اوپر کا مسئلہ دیکھو, اب مسئلہ 9 دیکھو. اب بند کرو. پہلے سوال پوچھو. دیکھو میں ہر چیز ایسے نہیں بتاؤں گا بھائی, لین دین کا معاملہ صحیح ہے حضرت. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ آدمی ہے مسٹر ایکس, اس کا ایک لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا. لڑکا ایک لڑکی, نکاح ایک لڑکی کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا. ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی, دلہے نے دلہن کا چہرہ تک نہیں دیکھا اور دلہن کو بچہ پیدا ہو گیا تو بھی تھانوی کہتے ہیں اسی کا ہے جس سے نکاح ہوئی. غور بتاؤ. مسئلہ 9, نکاح ہو گیا لیکن ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی کہ لڑکا پیدا ہو گیا تو وہ لڑکا شوہر ہی کا ہے, حرامی نہیں ہے. آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے. ایک لڑکا نکاح کر کے اپنی منصوحہ کو ابھی اپنے گھر پہ بھی نہیں لایا, رخصتی بھی نہیں ہوئی, بیگم کا چہرہ بھی نہیں دیکھا, اس کو ٹچ بھی نہیں کیا, اور اس بیگم کو لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب کیا؟ لیکن تھانوی صاحب کہتے ہیں نہیں, تمہارا ہی ہے. جانے دو. اچھا یہ بات آپ نے کبھی سنی تھی
ایسی باتیں کبھی سنی تھی؟ جیسے ہم آج بھی اعلان کرتے ہیں ہماری ایک عبارت کو کوئی بھی غلط ثابت کرے گا تو ایک عبارت پہ 1 لاکھ روپے کا انعام. میں تمام تبلیغ جماعت کے دیوبندی اور وہابی ندوی جماعت کے مفتیوں کو محدثوں کو بھی الیاس کاندھلوی یہ مولوی رشید احمد گنگوہی کا مرید تھا. اور مولوی رشید احمد گنگوہی سے مولوی الیاس کاندھلوی بچپن ہی میں مرید ہو چکا تھا. رکھو یار. مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ بالعموم بچوں اور طالب علموں کو بیٹھ نہیں کرتے تھے. فراغت اور تکمیل کے بعد اس کی اجازت ہوتی تھی مگر مولانا الیاس صاحب کی غیر معمولی حالت کی بنا پر ان کی خواہش اور درخواست پر بیعت کر لیا. یعنی کہ جس نے تبلیغ جماعت شروع کی ہے جو تبلیغ جماعت کا بانی ہے مولوی الیاس کاندھلوی مولوی رشید احمد گنگوہی کا مرید تھا. آپ اپنی آنکھ سے پڑھ لیجئے کتاب کا ٹائٹل بتائیے. یہی مولوی الیاس کاندھلوی نے دینی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس مولوی محمود الحسن دیوبندی سے حاصل کی تھی. کتاب کا نام ہے دینی دعوت. اس کے مصنف ہیں مولوی ابو الحسن علی ندوی. شائع کرنے والے ہیں ادارہ اشاعت دنیات پرائیویٹ لمیٹڈ دہلی. صفحہ نمبر 57 حدیث کی تکمیل. سن ہجری 1326 میں آپ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے حلقہ درس میں شرکت کے لیے دیوبند تشریف لے گئے اور ترمذی اور بخاری شریف کی سماعت کی. اب نیچے کی زیارت پڑھ دیجیے. مولوی رشید احمد گنگوہی کے انتقال کے بعد تبلیغ جماعت کا بانی مولوی الیاس کاندھلوی مولوی محمود الحسن سے بیعت ہو چکا تھا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رشید احمد صاحب کی وفات کے بعد آپ نے شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب سے درخواست کی. آپ نے مولانا خلیل احمد صاحب سے رجوع کا مشورہ دیا. چنانچہ آپ نے مولانا سہارنپوری سے اپنا تعلق قائم کر لیا اور آپ کی نگرانی اور رہنمائی میں منازل سلوک طے کیے. یعنی کہ مولوی رشید احمد گنگوہی کے انتقال کے بعد مولوی الیاس کاندھلوی مولوی خلیل احمد امبیڈوی کا مرید بن گیا. یہ اس کی حقیقت. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ جماعت اللہ کے رسول کی شان میں کبھی توہین نہیں کرتی. تبلیغ جماعت والے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی بات کرتے ہیں. ہمیں نماز سکھاتے ہیں, روزہ سکھاتے ہیں, درود پڑھنا سکھاتے ہیں اور سنتوں پر عمل کرنا سکھاتے ہیں. لیکن آئیے میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ تبلیغ جماعت کا اصل مقصد کیا ہے. یہ کتاب ہے ملفوظات, یہ دکھانا ہے. کتاب کا نام ہے ملفوظات حضرت مولانا الیاس صاحب. آپ آرام سے دیکھیے. اس سے مصنف ہے مولوی منظور نعمانی. شائع کرنے والے ہیں ادارہ اشاعت دنیات پرائیویٹ لمیٹڈ. صفحہ نمبر 58 ملفوظ نمبر 56. مولوی الیاس کاندھلوی کے
کہ جنہوں نے تبلیغ جماعت قائم کی ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو، کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ آپ سمجھے؟ آپ اگر نہیں سمجھے تو نہ فرمائیے، اگر آپ سمجھے ہیں تو ہاں کہنے کی زحمت دوبارہ فرمائیں۔ میں مجلس سے پوچھا ہوں، آپ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں، الیاس کاندھلوی کا یہ کہنا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے بہت ہی بڑا کام کیا، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تبلیغ کا طریقہ تو میرا ہو، یعنی کہ جو تبلیغ کی جو سسٹم ہے وہ ہماری ہو اور تعلیم مولوی اشرف علی تھانوی کی ہو، تو اس طرح سے ہم اشرف علی تھانوی کی تعلیم کو عام کر دیں گے۔ یعنی کہ تبلیغ جماعت کا مقصد مولوی اشرف علی تھانوی کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اب سمجھ آئی بات؟ ہاں یا نہ کیجیے؟ دیکھیے یہ تقریر نہیں ہے، یہ آپ کا ایک خادم بیٹھا کھڑا ہوا ہے، آپسی گفتگو کرتے ہیں، ہم تبادلہ خیالات کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ ذہن سے یہ بات نکال دو کہ آپ تقریر سنتے، اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں نہیں آتی تو آپ پوچھ لیجئے کہ اس عبارت کو ہم اچھی طرح نہیں سمجھے، تو اس عبارت کو آپ سمجھے؟ اچھا، اس کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بتاؤں؟ کتاب ہے ملفوظات مولوی محمد الیاس صفحہ نگر۔ اب ایک طرف تو اشرف علی تھانوی کی تعلیم عام کرنے کی بات چل رہی تھی، اور یہاں رشید احمد گنگوہی کے تعلق سے کیا لکھا ہے کہ فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس دور کے کتب ارشاد اور مجدد تھے، لیکن مجدد کے لیے ضروری نہیں کہ سارا تدبیری کام اسی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، بلکہ اس کے آدمیوں کے ذریعے جو کام ہو وہ سب بھی بالواسطہ اسی کا ہے، جس طرح خلفائے راشدین بالخصوص حضرات شیخین کا کام بالحقیقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام ہے۔ یعنی کہ مولوی الیاس کاندھلوی یہ کہتے ہیں کہ مولوی رشید احمد گنگوہی اپنے وقت کے کتب ارشاد اور مجدد تھے، لیکن مجدد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام تجدیدی کام خود ہی انجام دے، بلکہ اس کے آدمی یعنی کہ ہم تبلیغ جماعت والے، ہم اس کے آدمی کی حیثیت سے جو کام انجام دے رہے ہیں یہ حقیقت میں حضرت گنگوہی کا کام ہے۔ اور مثال یہ دیتا ہے کہ جس طرح خلفائے راشدین اور خصوصاً شیخین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام تھا، اسی طرح ہمارا یعنی کہ تبلیغ جماعت والوں کا جو ابھی کام چل رہا ہے یہ کام حضرت مولانا گنگوہی کا کام ہے۔ سمجھ میں آئی عبارت؟ اب جیسے میں ابھی دیوبند گیا تھا، ان کے بل ہے آپ اسکرین پر دیکھیے۔ میرا نام عبدالستار ہمدانی، مکتبہ دانش دیوبند۔ کتنے کا بل ہے دیکھو، اٹھا 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 21,000 کا ہے۔ یہ دوسرا بل دیکھو، ارے جناب ہم تو ان کی ٹرانسپورٹ کی بلٹی بھی سنبھال کے رکھتے ہیں۔ دیکھو اشرفی کتاب پر دیوبند کا بھی
میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی میں آپ کو ان کا گرم مسالہ دکھاؤں گا. یہ لال کتاب تو اچھا میں مجلس سے سوال کرتا ہوں کہ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ کیا قرآن لگتا ہے نا؟ اگر دور سے کوئی شخص دیکھے گا اس کتاب کو تو کیا سمجھے گا؟ قرآن شریف ایسا ہی لگتا ہے نا جیسے رسم دیکھو. لیکن حقیقت میں یہ کوک فاسر ہے. آپ نہیں مانیں گے لیکن جب میں ان کے اوراق کھول کے ان کی عبارتوں کو میں آپ کو اسکرین سے بتاؤں گا تب آپ بھی ان پہ لعنت کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اسی عبارتیں چھاپی کیوں؟ تو یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے. سرکار فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصلح ما شئت. اگر تم شرم اور حیا نہیں کرتا تو تیرے دل میں جو آئے وہ کر. اب جہاں بھی میری تقریر ہوتی ہے تبلیغ جماعت والے گروہ کے گروہ پولیس اسٹیشن پہ جاتے ہیں. ان کی کتاب میں یا گوشت المدد کہنا شرک ہے. کیا ہے؟ لیکن پولیس اسٹیشن میں جا کے کہتے ہیں یا پولیس المدد، یا پولیس المدد. عبدالستار حمدانی نام کی ہم پہ مصیبت آ گئی ہے، اے پولیس مدد کر دو، تقریر پہ پابندی لگا دو. اب ان کو شکایت یہ ہے کہ عبدالستار حمدانی ہماری کتابوں کو پڑھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تو ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ججابے والا پہلے تو آپ نے یہ بات کہی کیوں؟ اور اگر کہی تو پھر اس کو لکھی کیوں؟ اور اگر لکھی تو پھر چھاپی کیوں؟ اور چھاپی تو پھر بیچی کیوں؟ اور بیچی اور ہم نے پڑھی تو آپ کو بری لگی کیوں؟ سنیے جناب کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں فتاوی رشیدیہ میرے پاس موجود ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. یہ فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوئی صاحب کی لکھی ہوئی میر محمد کتب خانہ بالمقابل آرام باغ کراچی سے شائع ہوئی. اور اس کے حصہ دویم صفحہ نمبر 141 پر یہ عبارت موجود ہے کہ جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے. ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے اور وہ اپنے اس کبیرہ کے سبب سنت و جماعت سے خارج نہ ہوگا. لیجیے جناب وہ سنت و جماعت سے ہی خارج نہیں ہوگا. صحابہ میں سے کسی کی تکفیر کرے، کسی کی بھی کرے، پتہ نہیں کس منہ سے اپنے آپ کو یہ سپاہ صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کے سپاہی کہتے ہیں. ارے تمہارے امام نے لکھا کہ وہ اہل سنت والجماعت سے ہی خارج نہیں ہے جو صحابہ کو کافر کہتا ہے. تو کافروں کی سپاہیت کر رہے ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. افسوس کی بات ہے کہ اس قدر گندی بات لکھنے کے باوجود بھی انہیں القابات دیے جاتے ہیں. اب گنگوہی صاحب سے پوچھئے کہ اے وہابی تبلیغی جماعت کے مجدد، اے وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت کے قطب الارشاد، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صفحہ نمبر 597 نکالو. 597. سوال: جس جگہ جاگے معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو بھی برا سمجھتے ہوں تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب. یعنی رشید احمد گنگوہی سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایسا ماحول ہو جیسے کہ بمبئی کا ماحول، بمبئی کے ماحول میں کوا کھانا کیا سمجھتے ہیں؟ حرام. اور کوا کھانے والے کو کیا سمجھتے ہیں؟ برا. تو یہ ماحول بتاتا ہے کہ کسی شہر میں ایسا ماحول ہے کہ کوا کھانا حرام سمجھتے ہوں
اور कौवा खाने वाले को भी बुरा समझते हो, तो ऐसे माहौल में अगर कोई कौवा जुआ करके खाएगा तो उसको सवाब होगा या अजाब होगा? तो गंगोई साहब फरमाते हैं सवाब होगा। आपने कभी खाया कौवा? हमारे बाप दादाओं ने कभी खाया? हमने कभी सुना था कौवा खाना सवाब? हमारे बाप दादाओं ने कभी सुना था कौवा खाना सवाब? हमारे नगर दादाओं ने सुना, परदादाओं ने सुना? तो सरकार ने क्या फरमाया? तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे जो न तो तुमने सुनी होगी न तो तुम्हारे बाप। वो तज़किरतुल रशीद जिल्द अव्वल। अब जब ये इबारत हम बताते हैं ना कौवा खाने की, हमने वलसाड डिस्ट्रिक्ट में एक जगह ये इबारत बताई कि रशीद अहमद गंगोही साहब ने कौवा खाने को जायज का फतवा दिया है। तो तबलीग जमात वाले क्या तालीम राविल करते हैं मालूम है? हजरत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जो कौवा खाने का जो फतवा दिया है ना, वो अफगानिस्तान का अकू नाम का कौवा होता है। क्या बोलते हैं? ये पटेर का। अब वापस वो इबारत लो, फतावा रशीदिया पेज नंबर 597 निकालो वापस। हमने एक जगह रात में वलसाड डिस्ट्रिक्ट में यही इबारत बताई, तो ये तबलीग जमात वाले बेचारे मुंह लटकाए हुए इनके मुफ्ती साहब के पास गए कि हजरत हमने भी नहीं सुना था कौवा खाना सवाब, हलाल तो दरकिनार बल्कि सवाब। तो मुफ्ती साहब ने कहा ये हमदानी धोखा देता है। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जो कौवा हलाल बताया है वो अफगानिस्तान का अक्कुन नाम का कौवा होता है। तो वो फिर अकड़े, अरे आज पकड़ेंगे हमदानी को, छोड़ेंगे नहीं, दबोच देंगे स्टेज पे यहाँ, हमारे गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम कर रहा है। अब दूसरे दिन आए फतावा रशीदिया को बगल में दबाकर, और हमारी तकरीर शुरू थी तो एक शख्स ने कहा कि जनाब आप तकरीर बाद में करना, कल जो आपने जो कौवे वाली इबारत बताई थी वो बताइए। अब प्योर भी बदले हुए थे, पेश में बोल रहे थे। मैंने कहा कि हाँ बोलो बोलो, जितने नजदीक आओगे उतनी ज्यादा पीटोगे। तो हमने ये इबारत बताई। अब आप गौर से देखो, इसमें कहीं अफगानिस्तान का नाम है नहीं, कहीं अकब का नाम है, कहीं सफेद कौवे का नाम है, कहीं जंगल के कौवे का नाम है। तो मैंने कहा कि जनाब ये फतवा साफ है कि जिस जगह जागे मारूफा, देखो ये जागे मारूफा है ना, देखो ये जागे मारूफा, इससे मुराद है आम कौवा, जिसको हिंदी में हम कहेंगे प्रचलित कौवा, फेमस काव। क्या हुआ? अब आप देखो गौर से फतवा देखो कि जिस जगह जागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को बुरा कहते हो, तो ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को सवाब होगा या ना सवाब होगा या ना अजाब। इसमें मैंने कहा जनाब आप कहिए कहीं अफगानिस्तान का नाम तो नहीं है? बोला नहीं नाम नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन हमारे गंगोही साहब की मुराद वही है। वाह, मुराद वही, वो भी तुमको मालूम होगा कि तुम्हारे पास इल्म गैब है। देखो यहीं भी फंसते हैं। एक तरफ से तुम ये कहते हो कि किसी के दिल का हाल मालूम करने वाला किसी नबी और वली के इख्तियार में नहीं, और किसी ने ये अकीदा रखा कि नबी और वली किसी के दिल की बात जान लेते हैं तो वो भी आदमी मुशरिक है, तक़वियतुल ईमान कर रही है। तो आपको कैसे पता चला कि गंगोही साहब का मतलब ये अकक है? नहीं वो बात ठीक है, लेकिन ये अकक ही मुराद है। तो मैंने कहा जनाब अगर अकक न हो तो हराम है। देखो अब समझो, तबलीग जमात वाले ये दलील करते थे कि इस फतवे में हजरत मौलाना गंगोही ने जो कौवा खाना सवाब लिखा है वो अफगानिस्तान का अक नाम का कौवा है। क्या है? तो इबारत में तो कहीं लिखा नहीं, न अक लिखा है। आप देख सकते हैं ना इबारत को सरकार। तो हमने उनको तज़किरतुर रशीद की दूसरी इबारत बताई। अब ये इबारत आप भी देख लो। किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद।
اس کے مصنف ہیں مولوی محمد عاشق الہی میرٹھی، جو دیوبندی جماعت کا سب سے زیادہ معتمد مورخ اور شائع کرنے والے ہیں مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور یو پی، جلد 1 صفحہ 178 178۔ دیکھو جواب، بس یہ کوا جو ان بستیوں میں پایا جاتا ہے اگر عق نہ ہو تو بھی اس کی حلت میں شبہ نہیں۔ لکھا ہے؟ چلو پہلے پورا سوال پڑھو۔ سوال، شرع کا کیا حکم ہے کہ کوا دیسی کوا کون سا ہوتا ہے جو عام طور سے، ہاں، شرع کا کیا حکم ہے کہ کوا دیسی جو عموماً بستیوں میں پایا جاتا ہے حلال ہے یا حرام ہے؟ فقہا نے بعض مقام پر کوے کو حلال لکھا ہے اور بعض کو حرام۔ اب یہ دریافت کرنا منظور ہے کہ یہ کوا کس میں حرام سے ہے یا حلال میں؟ بینو توجرو۔ جواب، کتب فقہ میں تعین اقسام غراب میں الفاظ مختلف ہیں، مگر جب یہ فیصلہ خود کتب فقہ میں مذکور ہے کہ مدار اس کی خوراک پر ہے، اور یہ کوا جو ان بستیوں میں پایا جاتا ہے اگر یہ عقد نہ ہو تو بھی اس کی حلت میں شبہ نہیں۔ تو میں تبلیغ جماعت والوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے جناب، مسلمان پریشان ہیں، گوشت مہنگا ہو گیا ہے، مچھلی مہنگی ہو گئی ہے، سنیوں کے نزدیک تو کوا کھانا حرام ہے، لیکن آپ کے نزدیک تو کوا کھانا جائز بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ خدا را کل سے کوا کھانا شروع کر دو تاکہ گوشت سستے داموں پہ مسلمان بھائیوں کو ملے گا اور ان کو فائدہ ہے۔ ہم تو ان کو فائدے کی بات بتاتے ہیں کہ مفت میں گوشت بھی ملے گا اور اوپر سے ثواب بھی ملے گا۔ قاسم سارنانوسی قدوسہ کر رہوں اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھتے ہیں کہ دلیل اس دعوے کی یہ ہے کہ انبیاء اگر اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ باقیرہ عمل اس میں بسا اوقات امت ہی مساوی ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ کیا سمجھے آپ بھی سنیے اور غور سے سنیے، مخالف بھی ہمارا سنے، غور سے سنے اور اپنا سر دھنے کہ اس کا اکابر کیا کیا باتیں کہہ گیا۔ تو دیکھا آپ نے، کہتے ہیں صاحب کہ انبیاء اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے، باقی رہا عمل تو کا اس میں بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ ہی جاتا ہے۔ حضور یہ کیسے بڑھ گیا؟ آخر میں جب ان کا دم نکل رہا تھا تو منظور سبلی نے ہتھیلی لگاتے ہوئے فیصلہ کن مناظرہ جو اس کی اپنی گویا تحریر شدہ کتاب ہے، اس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ اصل میں نانوتوی صاحب کا مقصد یہ تھا کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر تھی، 40 برس کے بعد اعلان نبوت کیا اور اعلان نبوت کے بعد ایک عرصے کے بعد نماز کی فرضیت کا حکم آیا کہ نماز پڑھی جائے۔ تو کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سال نمازیں پڑھی اور ایک مسلمان جو پیدا مسلمان ہوا اس نے 15 یا 10 سال کی عمر سے نماز شروع کی اور وہ مرا 70 سال میں، تو گویا اس نے 55 برس یا 60 برس خدا کی عبادت کی ہے۔ یہ معنی ہے اصل میں کہ رسول اللہ سے امتی عمل میں بڑھ سکتا۔ حضور یہ تو آپ نے دلیل میں بہت ہی دلیل حرکت کی ہے، یہ تو دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ہم نے تو حدیثوں میں یہ پڑھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر صحابی بہت پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں دے۔ بہت پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ حاجی حضرات سے پوچھیے۔ بہت پہاڑ کے برابر سونا خدا کی رہنے دے، اور رسول اللہ کا صحابی اگر ایک مجھ جو ایک پیمانہ ہے لگ بھگ اس کا وزن مربیجہ شیر یا سوا شیر کے برابر ہوتا ہے، وہ اگر خدا کی رہنے دے تو فرمایا کہ میرا امتی میرا صحابی ایک مجھ جو خدا کی رہنے دے تو اس کے درجے کو وہ نہیں پا سکتا کہ جو اس پہاڑ کے برابر سونا خدا کی رہنے دے۔ یہ تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا کیا کہنا؟ یہ بھی کیجیے کہ اہل سنت کا تو ایمان یہ ہے کہ ساری کائنات کے لوگ اگر اللہ کی تعریف کرتے کرتے مر گئے، زبانیں کھل گئے، تو رسول اللہ کی زبان کی نکلی ہوئی ایک تعریف الحمدللہ اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی. ہمارا تو یہ ایمان ہے. آپ کہتے ہیں